यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। मेरे अजीजों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद वेलकम करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें ये फजल दिया कि हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। आज का जो टॉपिक है वो है गैर जुबानें या बेगाना जुबानें या अननोन टंग्स या अदर टंग्स, और आज इस पर हम बाइबली समझ को हासिल करेंगे क्योंकि बहुत से सवालात इस टॉपिक के ताल्लुक से भी हमारे जहनों में गर्दिश करते हैं और बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। सो आज हम इस टॉपिक के ताल्लुक से खुदा के कलाम में से रहनुमाई को हासिल करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर बातचीत करें, आज जो खुदाम इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज हमारे साथ हैं खुदा के खादम डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब। खुदा के खादम हैं और अरसा 40 साल से खुदावंद की खिदमत में मसरूफ हैं। लीडरशिप को रिवाइव करने में खदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस में तालीमी खदमात को सर अंजाम देते हैं और इसी तरह लीडरशिप सेमिनार में एज ए स्पीकर प्रीचर खुदावंद की खिदमत करते हैं। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, मैं आपको खुशामदीद और वेलकम करता हूं। और इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर डॉक्टर अशरफ जेडिन साहब ट्रिनिटी गॉस्पल चर्च मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और ट्रिनिटी थियोलॉजिकल बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। अरसा 40 साल से ये भी खुदावंद की खिदमत में मसरूफ हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद है। अशरफ साहब, मैं आपको भी वेलकम और खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू। आमीन। इससे पहले नाज़रीन के हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि फेथ टीवी को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसी तरह हम कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुंचाते रहें और फेथ टीवी को अपनी दुआओं में भी याद रखें। और खास तौर पे खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को भी अपनी दुआओं में याद रखें, जिनके वसीला फेथ टीवी के तमाम प्रोग्राम आप तक पहुंचते हैं। इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, मैं चाहूंगा अशरफ जेडिन साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। आओ मेरे अजीजों, हम दुआ मांगे। आए खुदा, तू जो कद्दूस है, तू जो रहीम है, तू जो हम पर रहम करता है, आए खुदा शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम की बशारत के लिए जो मीडिया के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए और मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए खुदा दुनिया तक पहुँचती है। हम फेथ टेलीविज़न के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, प्यारे भाई सिसल बरकत साहब के लिए जिन्होंने इस बात का आगाज़ किया कि वो फेथ टेलीविज़न के ज़रिए से तेरे कलाम की बातों को और एक खुदा तालीमात को दूर नज़दीक पहुँचा सकें। आज हमारे इस प्रोग्राम में बड़ी मदद फरमा, हर एक चीज़ को तेरे कभी हाथ में देते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को भी, कैमरों को, ऑपरेटर्स को, और ख़ास तौर पर आज के होस्ट प्यारे भाई पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब के लिए जो एहसन तरीके से हमें लीड करेंगे और एक खुदा तेरे कलाम की बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारी मदद फरमा ताकि तालीमी तौर पर आए रूल कुद्स हम ठीक ठीक बोल सकें। हमारा इल्म नाकिस है, हम कुछ भी नहीं है जब तक आए रूल कुद्स तू हमारी मदद ना करे। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादम डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब से है। डॉक्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि गैर जुबान या बेगाना जुबान से क्या मुराद है और बाइबल में इसकी कितनी इकसाम हमें नजर आती हैं। थैंक यू पास्टर मुसव्वर साहब। ये टॉपिक जो आपने चुना है, इसका इंतखाब किया है जी, यकीनी तौर पर इस टॉपिक के तल्लुक से बहुत सी कन्फ्यूजन्स भी हैं जी, और मेरा ईमान है कि खुदा का पाक रूह हमारे जहनों को, सोचों को, ख्यालात को बेहतर तौर पर लोगों को सिखाने के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। और हमारी रहबरी करेगा ताकि हम दूसरों के लिए एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट जो है वो बन सकें। जी, गैर जुबान में बोलने की जब बात करते हैं तो इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो ग्लोसा
لے لیا ہے۔ نئے عہد نامے کے جو مسیحی تھے وہ خاص طور پر گلوسا میں بولتے تھے، اور ایک اور لفظ اس کے لیے یونانی زبان میں استعمال کیا گیا ہے، وہ ہے گلوسا ایس لا لیو۔ تو جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کلام مقدس کی روشنی میں، حقیقی معنوں میں غیر زبان میں جو بولنا ہے وہ خدا کے روح کا ایک مافوق الفطرت اظہار ہے۔ جی، ایک روح کی تحریک سے بولنے والا جو ہے وہ دعا کرنے یا خدا کی تعریف و تمجید کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کے وسیلہ سے، جس کے ذریعہ سے ایک مسیحی ایسی زبان یونانی میں، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، گلوسا میں بولتے ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سیکھی ہوتی۔ اس کا ذکر اعمال 2 باب اس کی 4 آیت سے آنورڈ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 14 اور 15 آیت میں۔ آپ نے اس میں دوسری بات جو کہی تھی کہ اس کی اقسام کتنی ہیں، جی، تو اس کی 2 اقسام جو ہیں وہ کلام مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ٹنگس کے تعلق سے۔ ایک تو ان نون ٹنگ ہے، ٹھیک ہے، جسے بیگانہ زبان میں ہم کہتے ہیں، جی، اور دوسری جو ہے ایک پریئر لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ڈیٹیل پھر آگے جا کے ہم جو ہے وہ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ ان نون لینگویج ہے، اور پھر اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور پریئر لینگویج کے اندر جو ہے وہ کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ سو مختصر طور پر جب ہم ان نون لینگویج کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ٹائپس کے اندر دو اس کی لینگویج کی جیسے پہلے بیان کیا ہے، ایک پرائیویٹ اسپیچ ہے جی، اور دوسری جو ہے وہ پبلک اسپیچ ہے۔ جی، یہ خاص بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جی، یہ جہاں تک مجھے سمجھ لگی ہے یا جو کچھ میں نے سیکھا ہے کہ جب ہم پبلک میں بات کرتے ہیں تو پبلک میں بات کرنے کے لیے یہ ان نون لینگویج استعمال کی جاتی ہے، جی، جبکہ پرائیویٹ کے اندر جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں when receiving the gift of the Holy Spirit، جب ہم وہ نعمت حاصل کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا وقت نہیں کہ اس کو بہت زیادہ واضح کیا جائے، تو ہم ان 2 باتوں کو آپ ضرور یاد رکھیں۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، خدا کے خادم نے پہلے سوال کا بڑا مفصل جواب دیا۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا دوسرا کویسچن خدا کے خادم پاسٹر اشرف جیڈن صاحب سے ہے۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اعمال 2 باب کی 4 آیت میں بولی جانے والی غیر زبانیں یہ ملکی زبانیں ہیں یا کوئی ایسی انجانی زبانیں ہیں جسے اس دنیا میں کوئی نہیں جانتا؟ کیونکہ اس پر بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ بعض لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ یہ ملکی یا علاقائی زبانیں ہیں، اور بعض لوگ اس کو بالکل انجانی یا آسمانی یا ایسی زبانیں سمجھتے ہیں جو زمین پر نہیں بولی جاتی۔ تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ کون سی زبانیں ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں اس وقت جو فیتھ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، بہت بہت پاسٹر اشرف جیڈن کا سلام۔ آپ نے جو کویسچن کیا ہے غیر زبانوں کے بارے میں کہ یہ علاقائی تھیں یا کہ کوئی قومی تھیں یا کہ یہ آسمانی تھیں یا کہ یہ کون سی زبانیں تھیں، تو آپ کے ان ساری چیزوں کا جواب اسی میں لکھا ہوا ہے۔ جی، اگر ہم غور سے پڑھیں اعمال کی کتاب کے 2 باب کی 1 سے 4 آیت تک اور پھر چند نیچے ہیں، تو اس میں ان ساری باتوں کا جواب دیا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو پڑھ کر۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ سو یہاں پر جو زبانوں کی بات ہو رہی ہے، کون سی زبانیں تھیں؟
اور بیگانہ زبان یا طرح طرح کی زبان یا غیر زبان، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اور پھر آپ نے بھی یہ بتایا ہے کہ جو زبان میری مادری زبان نہیں ہے جی اس کے علاوہ باقی ساری زبانیں میرے لیے غیر زبان ہیں، ساری بیگانہ زبانیں ہیں جو میری نہیں ہے نا، جی اس کے علاوہ ساری میرے لیے غیر ہیں۔ جی تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح القدس نے ان کو بولنے کی طاقت بخشی اور وہ اپنی زبان کے علاوہ بہت ساری ایسی زبانیں بولنے لگے جو کہ بولنے والوں اور سننے والوں کو حیران کر رہی تھی۔ اب یہاں پر جو ہمیں کویسچن دیا گیا ہے وہ یہ ہے، یہ کون سی زبانیں تھیں، کس کی زبانیں تھیں؟ تو زبان ہمیشہ خاندان کی ہوتی ہے، قبیلہ کی ہوتی ہے، جی قوم کی ہوتی ہے۔ جب جیسے جیسے معاشرہ بڑھتا ہے اور یہی خاندان، قبیلہ، معاشرہ جب بڑھتا ہے، قوم کی شکل اختیار کرتا ہے، جی پھر اور بڑھتا ہے تو پھر یہ ملک کی شکل اختیار کرتا ہے۔ جی تو یہ سارے حدود عربے ہیں، مگر زبان جو ان کی مقامی ہوتی ہے، جو اکثریت میں لوگ بولنے والے ہوتے ہیں، جب وہ زبان رکھی جاتی ہے تو وہ زبان ملکی بھی کہلاتی ہے، جی مگر یہ خاندان سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہ زبانیں جو وہ بول رہے تھے، جی ابتدائی کلیسیا کی جو 120 کی جماعت تھی روح القدس کے نزول کے وقت، یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو سننے والے ہیں وہ یہ سن رہے ہیں کہ یہ سارے ہیں تو گلیلی، جی یعنی گلیل کے علاقہ کے رہنے والے ہیں، جی بالکل یہی کے رہنے والے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ میری زبان بول رہا ہے جی؟ اور جیسے جیسے وہ قوم سے تعلق رکھتے تھے یا کسی علاقہ سے تعلق رکھتے تھے، یہاں پر تقریباً 14 علاقوں یا قوموں کا ذکر ہے جی نیچے جا کے، اور یہ جو زبان بول رہے تھے کسی نہ کسی کو اپنی بولی ہی نظر آ رہی تھی۔ جی تو اس میں ہمیں یہ صاف پتہ چلتا ہے یہ جو زبانیں بولی گئی تھیں جی یہ ان مقامی علاقائی زبانوں ہی کے لوگوں کی زبان تھی، جی یہ آسمانی زبان نہیں تھی جو یہاں بولی گئی ہے، جی کیونکہ وہ سنی گئی ہے اور سمجھی گئی ہے، سمجھی گئی ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو زبانیں اس وقت ان پر آ کر ٹھہری اور انہوں نے بولا، گو ان کی اپنی زبان وہ نہیں بول رہے تھے، مگر دوسری قوموں یا دوسرے قوم قبیلے کی یا علاقائی یا ملکی زبانیں، مگر تھیں وہ زمینی زبانیں۔ جی اور پیدائش کی کتاب سے جب ہم 11ویں باب کو دیکھتے ہیں، نمرود بادشاہ کی حکومت آتی ہے اور وہ جب برج بناتے ہیں، اس سے پہلے تو ساری سرزمین پر ایک ہی بولی بولی جاتی تھی، جی اور یہ بدلی گئی زبانیں تو اس وقت بدلی گئی۔ پیدائش 11ویں باب کی 9ویں آیت سے خداوند نے ان زبانوں کو بدل دیا، بہت ساری زبانیں انٹروڈیوس کرا دی اور لوگ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے اس وقت۔ یہ زبانیں جو بولی جا رہی تھی یہ ان کی اپنی ہی علاقائی اور قومی جو لوگ وہاں رہتے تھے انہی کی زبانیں۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب۔ ناظرین، خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی خدا کے کلام میں سے کہ اعمال 2 باب کی 4 آیت میں بولی جانے والی غیر زبانیں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ملکی یا علاقائی زبانیں ہیں، کیونکہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ سب اسے اپنی لینگویج میں یا اپنی علاقائی زبان انہیں سمجھ آ رہی تھی۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم ڈاکٹر سہیل سیمول صاحب سے ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ غیر زبانیں پاک روح کی نعمت ہیں یا پاک روح کے بپتسمے کا نشان ہے؟ بہت سے لوگ اس کو صرف نعمت سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو پاک روح کے بپتسمے کا نشان اور نعمت دونوں سمجھتے ہیں، لیکن بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جہاں تک سوال کا تعلق ہے، جی غیر زبانیں جو ہیں یہ پاک روح کی نعمت بھی ہیں جی اور نشان بھی ہیں، جی یہ دونوں ہی ہے۔ اور کلام مقدس کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں جب ہم کرنتھیوں
12वें बाब के अंदर देखते हैं नेमतों के ताल्लुक से, तो वाज़ेह और क्लियरली ये बात जो है वो बयान की गई है। ख़ुसूसी तौर पर अगर आप जाएं ये नीचे 10वीं आयत को देखें तो वहाँ पर लिखा है, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें जी, और किसी को ज़ुबानों का तर्जमा। सो ये 10वीं आयत जो है इसमें है। सो यहाँ ये बात जो है वो वाज़ेह हो जाती है कि ये एक नेमत है जी, ठीक है। और जब हम इस बात को देखते हैं कलाम मुक़द्दस की रोशनी में कि ये एक नेमत है, तो इस नेमत के दो मकासद हैं जी। फिर हम निशान की बात भी जो है वो आगे जाके करते हैं। सो पहली बात, किसी मुकामी कलीसिया को मजमूई तौर पर फ़ायदा पहुंचाने के लिए गैर ज़बान में बोलने के लिए उसका तर्जमा भी ज़रूरी है, जैसे ये नीचे उसका तर्जमा जो है वो बयान किया गया है। जी जी, ठीक है। अब जब हम नेमत की बात करते हैं, गैर ज़ुबान की बात करते हैं, तो वैसे तो आपका सवाल का जवाब सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर ही है, अगर देखा जाए तो सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर ही है। लेकिन थोड़ा सा इसको एलेबोरेट अगर मैं दोनों को अलग अलग कर दूं, तो वो तो मैंने जैसे कह दिया है कि जवाब आपको वहां पर मिल गया क्लियर कि ये नेमत भी है और निशान भी है, ये दोनों है। अब देखना ये है कि ये नेमत है, तो जब नेमत है अब नेमतों का तअल्लुक यहाँ पर 12वें बाब के अंदर दिया गया, पहला कुरिन्थियों 12वें बाब के अंदर। तो ये है 3 किस्म की कैटेगरीज बयान की गई हैं। हर एक कैटेगरी को हम 3 हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं या उसके पार्ट्स हैं। जैसे ये आ जाती हैं बोलने की नेमतों के अंदर आ जाती है जी, ठीक है। तो बोलने की नेमतों के अंदर नबूवत है, गैर ज़ुबानें हैं और गैर ज़ुबानों का तर्जमा जो है ये आ जाते हैं। तो ये नेमतें जितने गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स ऑफ वोकल्स जिसे अक्सर हम कहते हैं जी, तो ये उसके अंदर आ जाती हैं। और नेमतें जो हैं वो वैसे भी तरह तरह की हैं, जिसमें आगे और भी बहुत सी वजाहत है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसके 2 मकासद हैं। अगर थोड़ी सी मैं इसको डिटेल करूं तो इससे आगे फिर ये क्वेश्चन जो है वो दूसरे क्वेश्चन के साथ भी मैच कर जाता है। तो मकासद के अंदर पहली बात यह है कि मुकामी कलीसिया को मजमूई तौर पर फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जो है नेमतें जो हैं गैर ज़बानों में बोलना जो है वो, और साथ उसके तर्जमा इंतहाई लाजमी है। इसका मतलब है कि खुदा बोलने वाले को जो वाज है उसको कलीसिया में किसी भी मसीही को जो है वो इस बात के लिए इस्तेमाल कर सकता है ताकि वो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद जो है वो हो सके जी। फिर दूसरी बात हम देखते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि टाइम लिमिट हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं होता। निशान, अब जब हम निशान की बात करते हैं तो इसके लिए भी हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में जब गौर करें तो ये ज़हरी निशान या सबूत है जो कि कलाम मुक़द्दस के ऐन मुताबिक है जी। जब लोग रूह कुद्स में वसम पाते या रूह कुद्स से मामूर होते थे तो एक ज़हरी निशान के तौर पर, जैसे डॉक्टर अशरफ ने बयान किया इस बात को, तो ये एक ज़हरी निशान भी है जी, और ये एक सबूत भी है। यस। जब हम निशान की बात करते हैं तो अमाल 2 बाब के अंदर आप चले जाएं, 2 बाब उसकी 4 आयत जी। और जब वो रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह से रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। सो ये एक मैनिफेस्टेशन है, इजहार है, निशान है जो यहाँ पर जो है वो बयान जो है वो किया गया है। इससे आगे जरा बढ़ें तो एक रेफरेंस और नोट कर लें। इमाल 10वां बाब उसकी 44वीं आयत, यहाँ पर लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुद्स उन पर नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। और 46वीं आयत में अगर आप आज वहाँ पर लिखे, क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़ुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। सो ये 2 रेफरेंस जो हैं वो हमें इस बात की तरफ आगाही देते हैं कि कलाम को सुनने के दौरान ही उनको जो है वो गैर ज़बानों का तजर्बा हुआ। और एक और लास्ट रेफरेंस जो है वो मैं आपको देता हूँ, इमाल 19वां बाब और उसकी 6ठी आयत जी। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुद्स उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलने और नबूवत करने लगे, और वो सब तखमीनन 12 आदमी थे। सो पतरस और पौलुस ने जब पैगाम दिया और हाथ रखा पौलुस ने,
تو لوگوں نے روح القدس کا بپتسمہ جو ہے وہ حاصل کیا. سو یہ غیر زبانیں بولنا جو ہے یہ پاک روح کی نعمت بھی ہے اور پھر یہ ایک نشان بھی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ اکیلی نعمت ہے یا پھر یہ ایک نشان ہے. سو یہ دونوں ہی ہیں. دونوں ہی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ غیر زبانیں پاک روح کے بپتسمہ کا نشان بھی ہیں. اس کے لیے انہوں نے اعمال 2 باب کی 4 آیت، اعمال 10 باب اور اعمال 19 باب سے ہمیں ریفرنس دیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پہلا قرنتھیوں 12 باب میں سے انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ یہ پاک روح کی نعمت بھی ہے. سو یہ نشان اور نعمت دونوں ہیں. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر اشرف جیڈین صاحب سے ہے. پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ غیر زبانیں ہی کیوں پاک روح کے بپتسمے کا نشان ہے، کوئی اور نعمت کیوں نہیں ہو سکتی؟ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. بڑا اچھا پاسٹر جی آپ نے یہ کویسچن کیا ہے جی کہ غیر زبانیں ہی کیوں کر پاک روح کے نشان ہے ملنے کا، کوئی اور زبان یا اور کوئی نعمت کیوں نہیں ہے؟ جی تو ابھی ڈاکٹر صاحب روح القدس کی باقی نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے. جی پہلا قرنتھیوں اس کا 12واں باب کے اندر بڑی ان کو نمایاں حیثیت ملی ہے، اور ان میں حکمت کا کلام ہے، اور پھر علمیت کا کلام ہے، اور پھر ایمان کی نعمت ہے، اور پھر شفا کی نعمت ہے، جی معجزات کی نعمت ہے، جی نبوت کی نعمت ہے، روحوں کا امتیاز کی نعمت ہے، اور پھر یہ 8ویں نعمت جو ہے یہ طرح طرح کی زبانیں ہیں. جی اور 9ویں نعمت اس میں آتی ہے زبانوں کا ترجمہ. جی اب بہت ساری چیزیں مالک کے سامنے پڑی ہیں، بہت سارے پلان ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اب جو چیز مالک اٹھاتا اور کرتا ہے ضروری ہے کہ اس کے پیروکار جو ہے اسی کے نقش قدم پر چلیں. جی تو بہت کچھ اور بھی ہوتے ہوئے جو روح القدس کا بپتسمہ ہے اس کے نشان کے طور پر، اور پھر چونکہ یہ نعمت بھی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے اور میں اتفاق کرتا ہوں اس پہ، جی اور سب اتفاق کریں گے کیونکہ یہ بائبل کی بات ہے. جی تو خدا نے، ہمارے یسوع مسیح نے، روح القدس نے اسی نعمت کو اس بپتسمہ کے نشان کے لیے میجر کیا جی اور غیر زبان کو چنا. جی اب جو شخص، ہم نے سنا بڑی تفصیل کے ساتھ، روح القدس کے بیپٹزم کے اور بھی نشانات ہیں، اور ان کے ساتھ جو میجر ہے وہ ہے غیر زبان. جی تو یہ چونکہ خداوند نے اس بات کو چنا ہے، جی اس لیے ہم کسی اور نعمت کو چننے کے لیے کچھ کہہ سکتے ہی نہیں. جی یہ اس نے خود کیا ہے. جی تو جب بائبل اس بات کو بتاتی ہے، خداوند کا فیصلہ ہے، تو پھر ہمیں اسی کو ایکسیپٹ کرنا ہے، نہ کہ ہم یہ اپنے اندر رکھ لیں کہ جی ضروری نہیں غیر زبانی روح القدس کا نشان ہے، بپتسمے کا نشان ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، پر جس چیز کو بائبل میجر کرتی ہے، بائبل نمایاں کرتی ہے، بائبل جو ہے یا وہ واقعہ جو ہے وہ ہمیں بالکل کلیئر بتاتا ہے کہ روح القدس نے ان کو غیر زبانیں بولنے کی طاقت بخشی. جی تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہمارا کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. جی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ہو سکتی ہیں، کیوں نہیں ہو سکتی، مگر جو میجر نشان ہے، کوئی نہ کوئی کسی چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے. جی جیسے انسانوں کی بہت ساری پہچانیں ہیں، اور جب ہم نیشنلٹی کے طور پر دیکھتے ہیں تو اس کا ایک ID کارڈ ہوتا ہے جی جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میری زبان ہو سکتی ہے، میرا لباس ہوتا ہے، میرے کوئی رسم و رواج، تہذیب و تمدن میرا ہو سکتا ہے کہ جی میں پاکستانی ہوں. پر وہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں ضرور ہے، مگر اس میں جو مجھے ریکگنائز کرے گی
وہ میری نیشنلٹی کرے گی جو مجھے میرے ملک نے دی ہے. جی ٹھیک ہے. اسی طرح سے جس چیز کو بائبل نے میجر کیا ہے اور ٹھہرایا ہے ہمیں بھی اسی کو لینا ہے, نہ کہ ہم کسی اور چیز کو لیں. تو یہ سبب تھا جو خداوند نے کیا ہے جی وہ بالکل ٹھیک ہے اور ہمیں اسی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب. خدا کے خادم نے کلام میں سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ پاک روح کے بپتسمے کا نشان غیر زبان ہمیں نظر آتی ہے. اور میں یہاں پر ایک اور بات کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارا خدا ہمیں کبھی بھی کنفیوز نہیں کرتا, بلکہ خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہماری کنفیوژنس کو دور کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی ضرور. اگر اس کا کوئی نشان نہ ہوتا تو شاید ہم کنفیوز ہی رہ جاتے کہ میں پاک روح سے مامور ہوں یا نہیں ہوں, یا کون شخص پاک روح سے بپتسمہ یافتہ ہے یا نہیں ہے. تو خدا نے اس کنفیوژن کو بھی دور کیا ہے. جیسے کوئی شخص غیر زبان بولتا ہے تو ہمیں یہ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ یہ شخص پاک روح سے بپتسمہ یافتہ. پاسٹر جی میں اس بات کو, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت اس پر زور دیا ہے جی کہ روح القدس کے نشان پر, تو غیر زبان جو ہے نا یہ خداوند نے اس کو نشان کے طور پر دیا ہے. اور اعمال کی کتاب کے اندر جہاں جہاں روح القدس نازل ہوا ہے اس میں زیادہ تر یہی بات بتائی گئی ہے. جیسے کرنیلیس کے گھر میں پطرس عبادت دعا کلام کر رہا تھا تو ان پر روح القدس نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے. یہ جب زبانیں بولنے لگے ہیں نا پھر ہی پتہ چلا ہے کہ ان پر بھی روح القدس نازل ہوا ہے. اور پھر آگے جا کے اور دیکھتے ہیں جب روح القدس, تو وہاں پر لکھا جیسے شروع میں روح القدس نازل ہوا تھا یعنی غیر زبانوں کے ساتھ. تو میں اس کو بہتر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی روح القدس کا نزول ہوگا اور وہ بیپٹزم کہلائے گا اور وہ غیر زبان اس کا نشان ہوگا جو خداوند نے ٹھہرایا. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ببلیکلی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب غیر زبان, جب پاک روح کا نزول ہوا تو لوگوں نے غیر زبانیں بولی, اور میکسیمم یہی تجربہ ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتا ہے. جی ناظرین, میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم ڈاکٹر سہیل سیمول صاحب سے ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اگر کوئی شخص غیر زبانیں نہیں بولتا تو کیا اس کی زندگی میں روح القدس نہیں ہے؟ تھینک یو پاسٹر مصور جو آپ نے سوال کیا ہے. جی جہاں تک میں سمجھتا ہوں, کیونکہ ہر شخص کا اپنا نظریہ ہے, ہر شخص کی اپنی سوچ ہے, وہ کلام کو کیسے وہ لیتا ہے, لیکن میں جو سوچتا ہوں یا جو میرے ذہن میں بات ہے کہ وہ شخص, ہر وہ شخص جو خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے بائبل مقدس کے مطابق وہ نجات یافتہ کہلاتا ہے. کیونکہ نجات پا جاتا ہے وہ نجات یافتہ کہلاتا ہے. اور خدا کا پاک روح بھی اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور پھر کیونکہ اگر اس کے ساتھ نہ ہو اور دوسری بات اس کے اندر نہ ہو تو وہ یسوع کو خدا کا بیٹا تسلیم ہی نہیں کر سکتا. جہاں تک غیر زبانیں بولنا ہے وہ ایک الگ جو ہے وہ تجربہ ہے. میں ایک ریفرنس آپ کو دینا چاہتا ہوں. افسیوں پہلا باب اس کی 13ویں آیت, اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا, جب تم نے کلام حق کو سنا تمہاری نجات کی خوشخبری ہے, اور اس پر ایمان لائے, پاک مودہ روح کی مہر لگی. وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو. اس کے ساتھ ہی اگر میں آپ کو اعمال دوسرا باب اور اس کی 37ویں اور 38ویں آیت کہوں کہ آپ اس کو ضرور مطالعہ فرمائیں. جب انہوں نے یہ سنا, یعنی کہ پطرس جو ہے وہ خدا ان کا کلام سنا رہا ہے, اور انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی کلام کے وسیلہ سے, اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا, آئے بھائیو ہم کیا کریں. کلام کے وسیلہ سے تبدیلی آتی ہے, کلام حق کے وسیلہ سے تبدیلی آتی ہے, چینج آتا ہے. اور بغیر کلام کے جو ہے کوئی زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے. سو پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو پہلی بات, اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے. یہ ایک گفٹ ہے,
میں آپ کو کوئی بھی گفٹ دے سکتا ہوں جی کسی وقت بھی, یہ میری مرضی ہے نا, میں آپ کو گفٹ دے دوں, تو یہ تو گفٹ ہے, تو گفٹ تو مالک کی مرضی ہے نا, یا دوست کی مرضی ہے کس کو کس صورت میں دے دیتا ہے. تو ہم رول کس میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو شخص نجات پا جاتا ہے اور خدا ان کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے, اس کے اندر رول کس ہے. جی تھینک یو ڈاکٹر. اور باقی جو ہے غیر زبانوں میں بولنا جو ہے یہ ایک الگ تجربہ ہے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ناظرین, خدا کے خادم نے خدا کے کلام میں سے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہر وہ شخص جو مسیح یسوع پر ایمان لے آتا ہے, یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے, روح القدس اس کی زندگی میں آ جاتا ہے یا وہ روح القدس کو پا لیتا ہے. لیکن پاک روح کا بپتسمہ اس سے ایک فرق تجربہ ہے, یا غیر زبانیں بولنا ایک فرق تجربہ ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری کوسچن خدا کے خادم پاسٹر اشرف جیڈین صاحب سے ہوگا. پادری صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں تو ہمیں غیر زبانیں یا بیگانہ زبانیں بڑی واضح طور پر نظر آتی ہیں, لیکن کیا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ایسی کوئی تعلیم موجود ہے, یا غیر زبانیں بیگانہ زبانیں ہمیں پرانے عہد نامہ میں بھی نظر آتی ہیں؟ Amen, praise the Lord. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو یوئیل نبی کی معرفت اس کے دوسرے باب کی 28ویں آیت کے اندر جی پیشن گوئی ہے روح القدس کے بارے میں یا خدا کے روح کے نزول کے بارے میں, جی کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی روح کو ہر فرد بشر پر نازل کروں گا. اور یہ پھر عید پینتیکوست کے دن پر جب روح القدس نازل ہوا, وہاں سے اس کا عمل شروع ہو گیا. جی اور سب کے لیے, پوری دنیا کے لیے جو اس معیار میں یا اس پروسیس میں کمپلیٹ ہوتا ہے, تو ابھی ہم نے سنا کہ خدا اس کو روح القدس انعام میں دیتا ہے, جی جس کا اظہار, جس کا نشان ہماری ساری گفتگو کے اندر اور بائبل کے مطابق جو روح القدس کے بیپٹزم کا اظہار ہے, یا غیر زبان کی بات ہو رہی ہے, تو وہ غیر زبان ایک میجر نشان ہے. جی اور اسی طور طریقے سے اعمال کی کتاب کے اندر ہمیں روح القدس کا جو نزول ملتا ہے, اور پھر جہاں جہاں ایسا ہوا غیر زبانوں کے ساتھ ہوا. جی تو آپ نے یہ پوچھا کہ کیا پرانے عہد نامہ میں بھی کوئی غیر زبانوں کے تعلق سے بات ہے, تو وہ تو اسی کے اندر جواب بھی ملا ہوا ہے. تو میں پڑھ دیتا ہوں اس کو. جی وہاں پر روح القدس جو ہے جیسے نئے عہد نامہ میں ہوا ویسے تو نزول نہیں ہوا, کیونکہ خدا اس وقت اپنے روح کو سب کے لیے نہیں دیتا تھا, صرف اس کے چنیدہ لوگ جو خاص مشن کے لیے, خاص کام کے لیے خدا چنتا تھا, تو پھر اپنی روح کو اس کے اوپر نازل کرتا تھا. جی اور وہ ہوتی تھی حکمت اور دنائی کے ساتھ. جی وہ نشان تھا اس کا کہ جیسے خدا نے کہا ہے جس پر خدا کی روح نازل ہوگی وہ ویسے ہی کرے گا اور چلے گا. مگر غیر زبان کے ساتھ ایسی بات کوئی نہیں تھی, لیکن پیشن گوئی ایک خدا نے کر دی ان فیوچر کے لیے, جیسے یوئیل میں کی تھی. اور یہ اسی آیت کے اندر ہے, یہ پہلا کرنتھیوس کا 13واں باب. پیشن گوئی ضرور ہے کہ آنے والے وقت میں ایسا ہوگا غیر زبانوں کے ساتھ, جی لیکن پریکٹیکلی نہیں ہے. تو میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں, یہ پیشن گوئی ہے پہلا کرنتھیوں کا خط, اس کا 14واں باب, اور اس کی یہ جو ہے نا 21ویں آیت. جی جیسے یوئیل نبی کے اندر اس کے صحیفہ کے اندر پیشن گوئی ہے, پیشن گوئی موجود ہے, مگر غیر زبانوں کے ساتھ خدا کی روح نازل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر پیشن گوئی یہ ہے, خدا فرماتا ہے پولس رسول کے وسیلہ سے, توریت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنیں گے. یہ ایک آگے عمل ہے, یعنی کہ بیگانہ لوگ, بیگانہ ہونٹ اور بیگانہ زبان ہے. جی اب پچھلا جو شریعت کا دور ہے وہ تو یہودیوں کے لیے
मेजर था ना। जी जी अब जब मसीह यस्सु का फजल का दौर आया है जी और उसने रूह कुदस को गैर कौम, ये गैर कौम जो है ना, ये बेगाना होंठ है, जी तो उसने वादा जरूर किया पुराने अहदनामा में, जैसे बेशुमार पेशन गोइयां नए अहदनामा के कामों के लिए खुदावन ने की तो वो पूरी हुई। तो गैर ज़बानों का भी जो पेश गोई थी वो तौरेत में हुई है, जो जी। भी हमने रेफरेंस पढ़ा है। जी मैं डॉक्टर साहब की बात को तकवीत देते हुए एक और रेफरेंस कोट करना चाहता हूँ। जी शुक्रिया। यसाया 28 बाब उसकी 11वीं आयत, जी लेकिन वो बेगाना लबों और अजनबी जुबान से इन लोगों से कलाम करेगा, जी यही रेफरेंस है। जिनको उसने फरमाया ये आराम है, तुम थके मांदे को आराम दो, और ये ताजगी है पर वो शिनवा ना हुए। जी सो ये रेफरेंस जो है ये पुराने अहदनामे के अंदर जो है जी। वो भी मौजूद है। और खुदावंद ने जब इस तरह की बातें की तो फिर उन लोगों ने जिनको नबी ने सुनाई उन्होंने नजरअंदाज किया। जी थैंक यू सो मच पादरी साहब। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरती से खुदा के खादम ने हमें इस सवाल का जवाब दिया कि ना सिर्फ नए अहदनामे में बल्कि ओल्ड टेस्टामेंट से भी हम गैर जुबानों को देख सकते हैं। उसमें योएल नबी का हवाला दिया गया और फिर पहला कुरिन्थियों में से हमें मिलता है पौलुस रसूल ओल्ड टेस्टामेंट का एक हवाला कोट करते हैं और वो लिखते हैं कि तौरेत में ये लिखा है या तौरेत की ये तालीम है, और फिर उस हवाले को भी बयान किया गया। एक्चुअल ये हवाला यूसाया की किताब में से है जिसे डॉक्टर साहब ने बयान किया है, उसी को पौलुस रसूल कुरिन्थियों में कोट कर रहे थे। और इसी के अलावा इसके साथ साथ एक और चीज हम पुराने अहदनामे में गैर जुबान के ताल्लुक से देख सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब की इजाजत से ऐड करना चाहूंगा, दानियल की किताब में हमें एक तजर्बा मिलता है। वहां पर पाक रूह के बपतिस्मे का जिक्र तो नहीं है, लेकिन वहां पर गैर जुबान हमें नजर आती है कि एक हाथ ऊपर से नाजिल हुआ और लिखा गया मिने मिने तकीलो फरसीन, और ये वो जुबान थी जो इस दुनिया पर बोली नहीं जाती थी, जानी नहीं जाती थी। और फिर इसके तर्जमे के लिए भी खुदा ने दानियल नबी को इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि ओल्ड टेस्टामेंट में भी खुदा गैर जुबानों के वसीला से भी कलाम करता है और हमें तर्जमे की नेमत भी नजर आती है। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। हम चाहेंगे आपसे इजाजत, लेकिन इससे पहले मैं खुदा के खुदाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, खुदा आपको बरकत दे। और इसी तरह पास्टर अशरफ साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं, आप स्टूडियो में आए और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई की। मेरे अजीजों, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी को अपनी दुआओं में याद रखें, प्रोग्राम जिंदगी के बातों को अपनी दुआओं में याद रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप खुदा के कलाम से बरकत पाते हैं तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।